अब मुज़ाकराती कमेटी बनाने वाले हम खुद है। वक्त और हालात जो है उस हवाले से पॉलिसी चेंज होती है, मुल्कों की चेंज हो जाती है। ये तो हमारी पार्टी है वांट कि अब ये जो सारा टर्मोइल है और ये इंतशार जो है इसको खत्म होना चाहिए। मुझे ये महसूस हो रहा है कि बहुत जल्द वो राब्ता एस्टैब्लिश हो सकता है। बातचीत तो अच्छी चीज है, हमने भी बातचीत ही के जरिए मामला तय किए। अगर पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान बातचीत होती है और मुज़ाकरात से कोई चीजें सेटल हो जाती हैं, हम तो इसमें हायल नहीं है, हम तो खुद मुज़ाकरात के कायल लोग। हमारे पार्टी के रहनुमाओं की उनके पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात हो रही है, मगर बाज़ाब्ता तौर पे अगर कहा जाए को बातचीत का आगाज हो गया है, नेगोशिएशन शुरू हो गई हैं और वो जो कमेटी बनाई थी वो फाल हो गई है, तो इसमें हकीकत नहीं है। गैर रस्मी मुलाकातें फ्लोर ऑफ द हाउस भी हो रही हैं, स्पीकर के दफ्तर में भी हो रही हैं, मगर वो इस नियत से कि कोई मुज़ाकरात करने हैं वो कतई नहीं हो रही। अगर ये कहा जाता है कि जी 2024 का इलेक्शन किसी और ने जीता, मैंडेट किसी और का था, दे किसी और को दिया, तो फिर 2018 से मामला शुरू करना पड़ेगा। आप 2018 का हमारा मैंडेट वापस लौटा दें, हम उसको लेके अपनी टर्म पूरी कर लेते हैं, फिर आप 2024 का मैंडेट ले लें और फिर उसकी टर्म पूरी कर लें। तो दोनों हिस्सेदार थे 4-5 साल 6 साल 9 मई को भी ये पार्टनरशिप बैंक की कानून जो है खुद ही वाजे करके हुए हैं बानी पीटीआई। उनकी हुकूमत के दौरान बहुत से सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री ट्रायल हुए। जनरल फैज हमीद और इमरान खान का आगे इकट्ठे ट्रायल हो सकता है। You cannot rule it out. It is a possibility and a very clear possibility. मैं उनकी स्टेटमेंट को कोई इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देता। चंद दिन पहले अखबार में खबर देखी कि एक शादी पे कहीं वो जा रहे थे और आर्मी चीफ का रूट लगा हुआ था और डिफेंस मिनिस्टर को रोक लिया गया। तो नीड टू नो बेसिस पे हमारे वजीर दिफा साहब को बता दिया जाता होगा जो चीजें बतानी होती होंगी। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, सियासत में हम रोज़ बात तो करते ही हैं। अब पिछले 2-3 दिनों से मुज़ाकरात सियासतदान भी खेल रहे हैं और साथ में हम टीवी पे बैठ के भी खेल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब अचानक से ये फैसला कर लिया कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। क्या वजह बनी उनकी, जो इतने महीने साल हम कह सकते हैं वो इनकार करते रहे कि वो सियासी जमातों से गुफ्तगू करेंगे। अब न सिर्फ उन्होंने अपना इरादा तब्दील कर दिया है, उन्होंने उसके लिए एक मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी है। और अगर उनकी लीडर्स की हम बात करें या उनकी बात को समझने की कोशिश करें तो लगता है कि मुज़ाकरात आज शुरू हुए या कल, और पता नहीं उससे कौन से दरवाजे भी खुल जाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत है। हुकूमत हमें पिछले इलेक्शंस के बाद या उससे पहले भी बार बार ये बताती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि वो सियासी जमातों से और सियासी जो प्लेयर्स हैं उनसे बात नहीं करना चाहती। तनकीद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बार बार ये की कि वो तो बात ही करना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल हैं वो भी इसीलिए हैं क्योंकि वो सियासी जमातों से बात नहीं करते। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार हो गई है तो हुकूमत की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है वो भी समझ नहीं आ रहा। कोई कहता है कि बात कर लेंगे, कोई कहता है कि गुफ्तगू तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे हो ही रही है मगर इसमें कोई संजीदगी नहीं है, संजीदगी कहें या कोई फॉर्मल उस तरह टॉक्स नहीं हो रही, कोई एजेंडा नहीं है। तो अगर बात नहीं करनी थी तो इतने महीने हमें ये क्यों बताया गया कि मसला तो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और दूसरी बात यही कि अगर बात होगी भी और गुफ्तगू हो भी तो वो जाएगी किस तरफ, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, क्योंकि एक तरफ एक जमात है जो कहती है कि उसका मैंडेट चोरी हुआ है और दूसरी तरफ एक जमात हुकूमत में है। तो अब ये जो हुकूमत वाले हैं क्या सचमुच ही अपना मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे देंगे, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब इतनी कानून साजी की और इतने आइन में भी तब्दीलियां की इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इन सब इश्यूज़ पे बात करेंगे और साथ करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब का, जो कहते तो हैं कि वो हर वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार है, बट लगता है कि जो हुकूमत ने उनके साथ मुज़ाकरात किए उसमें शायद कुछ गड़बड़ थी, जो वो शिकायत कर रहे हैं कानून साजी के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर सियासतदान हैं, और हमें ज्वाइन किया है बिलाल अजहर कयानी साहब ने, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी बिलाल साहब, फिर बात करनी है कि नहीं करनी है आप लोगों ने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफा साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, बातचीत के दरवाजे तो हर वक्त खुले होते हैं और हम डे वन से ये कहते आए हैं कि आपने कौमी इश्यूज़ पे बात करनी है, किसी भी चीज़ पे बात करनी है तो हम तो डे वन से कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर भी अदरवाइज़ भी बातचीत हो सकती है। आज अब इन्होंने एक कमेटी का ऐलान कर दिया और अब कह रहे हैं अब हम मुज़ाकरात के लिए बैठे हुए हैं। तो अभी तक जिस तरह आपने दीगर बयानात भी चलाए,
there has been no formal approach and even intimation from their end کہ آپ مذاکرات کس چیز پہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کرنا چاہتے ہیں ہم بات چیت کے لیے تو دروازے کھلے ہوئے نا جی. کس چیز پہ مذاکرات؟ جی یہی تو میں پوچھ رہی ہوں نا سر. انہوں نے جس نے خواہش کا اظہار کیا وہ بتائیں نا. مگر ایک میری گزارش ہے اس میں جی. دیکھیے اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے کہ آج ہرگز بھی کوئی اس وہم و گمان میں نہ رہے کہ کوئی مذاکرات کی اپروچ رکھنے والی یہ جماعت بن گئی ہے اچانک. یہ ہفتہ پہلے وہ لوگ ہیں جن نے خیبر پختونخوا گورنر کی خیبر پختونخوا کی لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ APC کا بھی انہوں نے بائیکاٹ کیا. یہ وہی جماعت ہے جس نے فلسطین کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس کے اوپر بھی ہماری حکومت کی دعوت ٹھکرائی تھی اور وہاں پہ بھی آنے سے گریز کیا تھا. تو آج ہم پھر بھی بہرحال کہتے ہیں یہ جس چیز پہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں واضح کریں, پھر حکومت اس حساب سے رسپونڈ کرے گی. جی مصطفیٰ صاحب آپ نے سن لی, مطلب کہ سمجھ نہیں آتی ہے حکومت بات کرنا چاہ رہی ہے یا نہیں بات کرنا چاہ رہی. پاکستان تحریک انصاف کے تو مسائل ہیں ہی صحیح, پر انہوں نے بھی کوئی گھٹ نہیں لگ رہا ہے. میں دیکھیں بات چیت کیوں ضروری ہے. اگر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک سیاسی بحران ہے اور اس بحران کو حل کرنے کی ضرورت ہے, پھر تو بات چیت ضروری ہے. اگر ہم اس چیز سے انکاری ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ریت کے اندر دبا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بحران ہے ہی نہیں, تو پھر تو آپ بھلے مت کریں بات چیت. لیکن جو مجموعی طور پر میں میجورٹی پاکستانیز جس طریقے سے ملک کے حالات چل رہے ہیں اس سے مطمئن تو نہیں ہے. آج ملک میں دہشت گردی عروج پر ہے. خیبر پختونخوا کے آپ حالات دیکھ لیجئے, پارا چنار میں آگ لگی اور وہاں پر 150 لوگ لگ بھگ شہید ہو گئے. بلوچستان کی صورتحال پہ ان کی حکومت نے خود 10 دن پہلے ایک ایپیکس کمیٹی کی اور اس کے اندر فیصلے کیے کہ وہاں پہ بھی آپریشن کرنے ہیں. وہ ایک پہلے بھی آپریشن اناؤنس کیا تھا سر جس پہ انہوں نے بھی APC بلانی تھی جی, وہ پتہ نہیں کیا بنا اس وہ عزم استحکام. جی بالکل. تو جو ملک کے حالات ہیں ان حالات میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکیلے سب کچھ ہینڈل کر سکتے ہیں اور ان کے اندر تمام وہ اہلیت بھی موجود ہے اور عوام کا مینڈیٹ بھی موجود ہے, تو پھر تو بھلے ٹھیک ہے کریں. لیکن پورا پاکستان اس حقیقت سے واقف ہے کہ یہ غیر نمائندہ حکومت ہے. اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. فارم 47 کے ذریعے ان کو تھوپا گیا قوم کے اوپر. تو جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو, پبلک کی سینکشن نہ ہو, سیاسی بحران عروج پر ہو, 2 صوبوں میں آگ لگی ہو, آپ تب بھی کہیں گے کہ ہم نے بات نہیں کرنی. بات کس لیے کرنی ہے؟ اس لیے کرنی ہے کہ ملک کو اس بحران سے ہم نکالیں, انسٹیبلٹی کے فیز سے نکالیں. پچھلا یہ 10 سالوں سے ہم اس فیز سے گزرے اور اس کی شروعات دھرنے سے ہوئی. اس میں کوئی کسی کے ذہن میں ابہام نہیں ہے کہ اس کی بحران کی ابتدا کہاں سے ہوئی. اس کے اندر پھر آپ کے کتنے وزرائے اعظم لپیٹے گئے, میاں نواز شریف صاحب لپیٹے گئے, یوسف رضا گیلانی صاحب لپیٹے گئے, عمران خان صاحب لپیٹے گئے. تو کیا ہم نے اس ملک کو ڈگر پر ڈالنے کے لیے یہ طے نہیں کرنا کہ وزیر اعظموں کو لپیٹنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے؟ کیا آپ اس کے اوپر بھی بات نہیں کرنا چاہتے؟ یہ تو میاں نواز شریف صاحب کا, دیگر جماعتوں کا, ان کا ہمیشہ سے سیاست کے اندر پوسٹ چارٹر آف ڈیموکریسی ان کی ایک پوزیشن رہی ہے کہ ہم جو ووٹ کو عزت دو, کہ ہم نے کبھی اس معاملے میں سویلین سپریمیسی کو کمپرومائز نہیں کرنا. اور جب اس چیز پہ آج بات ہونی چاہیے, آپ کہتے ہیں ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. تو سر لیگ آف نیشنز والا حال ہو گیا چارٹر آف ڈیموکریسی کا. سر بڑا اہم سوال مصطفیٰ صاحب نے پوچھا, پولیٹیکل کرائسس ہے کہ نہیں, آپ کو لگتا ہے کیا ہے؟ دیکھیے عارفہ صاحبہ بات کی, مصطفیٰ بھائی نے جو باتیں کی ہیں نا اس میں ان سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ جو جس طرح ایشوز ہیں, چاہے بلوچستان کا ایشو ہے, چاہے میں نے سوال جو پوچھا تھا اس کا بھی تو جواب دیں. پولیٹیکل کرائسس آپ کے خیال میں ہے یا نہیں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک جماعت جو اپوزیشن میں اور خیبر پختونخوا میں حکومت رکھتی ہے اور بار بار جتھے لے کے اور گالم گلوچ کر کے زور زبردستی کر کے حملے کرتی ہے اور اس وجہ سے ایک پولیٹیکل کرائسس ایگزسٹ کرتا ہے, تو پھر ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں جی پولیٹیکل کرائسس ایگزسٹ کرتا ہے. ادر دین دیٹ دیر آر چیلنجز, دیر آر پولیٹیکل چیلنجز, یس, اور ہمارے سنگین چیلنجز ہیں اور ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. مگر یہ میں جو مصطفیٰ بھائی نے بات کی, دیکھیے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے چیلنجز کے اوپر, بلوچستان کے چیلنجز کے اوپر, دیگر اور چیلنجز کے اوپر ہم جتنی سیاسی مشاورت کریں جماعتوں کے ساتھ, بشمول PTI کم ہے. ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں, KPCM ابھی بھی میرے خیال سے 24 نومبر سے پہلے شاید چند دن قبل بھی ایک میٹنگ میں آئے ہوئے تھے جو حکومت نے. چیلنج اور کرائسس میں کیا فرق ہوتا ہے سر؟ نہیں آپ جس طرح جو مرضی, پوائنٹ میں مانتا ہوں ہمارے چیلنجز ہیں, کہ چیلنجز ہیں, کرائسس نہیں ہے, تو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دی ڈفرنس. you understand the English language far better than I do, بٹ میں تسلیم کرتا ہوں جی, یہ تو خیر کہنا بالکل نامناسب ہوگا کہ ہمارے پاس چیلنجز, آپ اس کو کرائسس بے شک کہہ لیں, بالکل. دیکھیے دیر آر ملٹیپل کرائسز, آپ چاہے ہماری اسٹنٹڈ گروتھ دیکھ لیں, چاہے آپ ہمارے بلوچستان میں ایک سیاسی بحران جہاں پہ یقیناً
I think we have to find a solution to say that there is no problem is not fair. I agree. मगर देखिए उसमें आपका अगर मुझे नहीं समझ आती कि पीटीआई जो मुज़ाकरा चाह रही है कि खान साहब को 9 मई में सज़ा ना हो और 190 मिलियन पाउंड में सज़ा ना हो, क्योंकि बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि उन्होंने पहले कहा कि अब हम बदमाशी से खान साहब को रिहा करके जाएंगे, कफन बंधवाने थे लोगों को, हम सबसे आगे होंगे, भाग गए थे। अब जब वो ज़ोर ज़बरदस्ती बदमाशी ख़त्म हो गई तो अब पाँव पड़े, क्योंकि बज़ाहिर तो ये जो मुज़ाकरात का लबादा है ये ओढ़ के ये किया जा रहा है। तो अगर तो ये नहीं है तो ये नहीं होगा। मगर जो इश्यूज़ मुस्तफ़ा भाई ने जिसका जिक्र किया है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, कुरम के ऊपर, पारा चिनार के ऊपर, बलूचिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर बिल्कुल सारी जमातों का क्या इशू है सर? बलूचिस्तान का आपके ख्याल में क्या इशू है? चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तो हम डाल देते हैं ना केपी पे। अच्छा चलें, but like what I mean what do you not think there is an issue there? नहीं, what is the issue in your opinion in Balochistan? चलें आरफा साहिबा, आप अगर रुख मोड़ना चाहती हैं गुफ्तगू का तो बिल्कुल बलूचिस्तान में देखिए, यकीनन हमारे चैलेंजेस हैं वहाँ पे, जिस तरह की हमारी जमहूरियत के अंदर भी और हमारे निज़ाम के अंदर भी जिस तरह की शायद प्रोग्रेस जो भी हमने की है जो दूसरे सूबों में है वो शायद बलूचिस्तान में भी नहीं है। डेवलपमेंट भी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी इशू है। और आई थिंक वहाँ पे यकीनन बहुत सारे लोग जो स्टेट के साथ नहीं फील करते कि द स्टेट ओन्स देम, उनको भी हमने किस तरह आपने इसमें फोल्ड में लेके आना है, उस हवाले से भी चैलेंजेस हैं। और इन चैलेंजेस का जो सोल्यूशन है वो पॉलिटिकल ही है और ये हमें मजीद एफर्ट करने की ज़रूरत है। सर हिला रहे थे जरा। देखिए मेरे ख्याल में, देखिए इस वक्त सियासत को हमने बेमानी कर दिया है। बलूचिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, सिंध हो, हर जगह एक सवाल हो रहा है कि इस पॉलिटिकल प्रोसेस के मायने क्या है, इसके साथ जुड़े रहने का फ़ायदा क्या है, क्या ये निज़ाम लोगों के मसाइल हल कर सकता है। बलूचिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि वहाँ की किसी नुमाइंदा सियासी जमात को आज वो पजीराई हासिल नहीं है जो महारंग बलोच को हासिल है। महारंग बलोच को इसलिए वो पजीराई हासिल है कि वो इस निज़ाम के साथ नहीं है। हम जो इस निज़ाम के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हमारी पावर पॉलिटिक्स, इक़्तिदार की ख्वाहिश, अपने किसी असूल और नजरिए पे खड़े ना रहना, लोगों के जो जेन्युइन ग्रास रूट लेवल पे जो इश्यूज हैं उनके ऊपर डिलीवर ना करना, उसने इस पूरे निज़ाम को बेमानी कर दिया। आज आज़ाद कश्मीर में, आप बलूचिस्तान को तो चले एक तरफ रखें, आज़ाद कश्मीर में मुझे बताइए कौन सी जमात है जो हुकूमत में नहीं है? वहां पर तो एक कौमी हुकूमत मौजूद है जिसके अंदर जिसके अंदर तहरीक इंसाफ भी है, पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी है, मुस्लिम लीग नून भी है। सब जमातों ने वहां पर मिलकर हुकूमत में हिस्सा डाला हुआ है, वुज़रा हैं, लेकिन अवामी ताईद कहीं और खड़ी है। लोग वहां पर एक एक्शन कमेटी बन गई और उस एक्शन कमेटी जो है वो पब्लिक के अंदर ज्यादा मकबूल है बनिस्बतन इन जमातों के। तो हमें देखें, सियासत को बेमायनी करने का जो नुकसान है वो नुकसान सिर्फ हम सियासतदानों को नहीं हो रहा, पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं हो रहा, मुक्तदरा को भी इसका नुकसान हो रहा है कि फिर जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं फिर गुफ्तगू उनके पास चली जाएगी। और हम लोग जो ये बात करते हैं कि जी हमें फौज के वजूद से कोई इख्तलाफ नहीं है और किसी पाकिस्तानी को हो भी नहीं सकता, लेकिन सियासत के अंदर मुदाखलत से इख्तलाफ है। हमारी भी जो स्पेस है वो भी अब खत्म होती जा रही है। तो ये मैं तो समझता हूं कि इस मौके पर ये समझना कि मुल्क में बहरान नहीं है, बहरान बहुत शदीद है लोगों में। और जितना ये रियासती निज़ाम है, फासला इतना बढ़ चुका है, खलीज इतनी बढ़ चुकी है कि अगर हम सियासतदानों ने आगे बढ़कर रेस्क्यू ना किया इस निज़ाम को, तो ये निज़ाम तो लोगों की नजरों में तो गिर चुका है, बेमानी हो चुका है। किसी वक्त कोई ब्लैक स्वान इवेंट हो जाएगा, कोई एक इनविजिबल लाइन कहीं पे क्रॉस हो जाएगी और सबके हाथों से चीजें निकल जाएंगी। जी नाज़रीन, यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से और बिलाल अज़हर कयानी साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं या कोशिश करेंगे ऑन द वे फॉरवर्ड। बिलाल साहब, अब मुस्तफ़ा साहब ने कुछ एक लेआउट किया है प्रेमिसेस, आप इत्तफाक करें या ना करें, पर क्या ये हम मानने को तैयार हैं या मान सकते हैं कि शायद ये जो बहुत से, चाहे चैलेंज कह लें या क्राइसिस कह लें, मसाइल हमारे बहुत ज़्यादा हैं और शायद सियासतदानों को आपस में बैठने की ज़रूरत है? एक जमात के अलावा बाकी सब जमातें बैठ जाती हैं हर मौके पर। अगर मैं, आई एम सॉरी टू काउंटर दिस, बट ये सब जमातें पीडीएम की हुकूमत में इकट्ठी थी, मसले बढ़े हैं, कम नहीं हुए। ठीक है, मगर आपने तो एक सवाल किया ना कि सियासी जमातों को बैठना नहीं चाहिए। बिल्कुल बैठना चाहिए।
ہم تو فلسطین کے معاملے پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے چکا ہوں. پی ٹی آئی کو فلسطین کا مسئلہ تو آپ نے اکٹھے بیٹھ کے حل نہیں کرنا. بات یہ ہے سیاسی جماعتوں، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو جماعت فلسطین جیسے نان کانٹروورشل ایشو کے اوپر بھی آنے سے قاصر ہے اور وہاں پہ ان کی انا ان کو اجازت نہیں دیتی بیکاز عمران خان صاحب جیل میں. جی دیکھیے تو میں کہہ رہا ہوں بات چیت کے دروازے کھولے، مگر کس چیز پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ بتائیں. ایک ایجنڈا سیٹنگ کریں، آپ حکومت کو اپروچ کریں. اب یہ کہہ دینا ایک عمر ایوب صاحب جن کا اللہ جانے کہ آپ کو نہیں، آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ کل صبح علیمہ خان صاحبہ یا بشرا بی بی کہیں جی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ گور خان صاحب بطور چیئرمین پی ٹی آئی اور بیرسٹر سیف عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے اور فیصلہ لے کے آئے تھے کہ آپ لوگ بے شک سنجانی چلے جائیں، تو بشرا بی بی نے ان کو اوور ٹرن کر دیا تھا تو وہ پھر آگے آ گئے تھے. تو اس لیے دیکھیے بات چیت کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہوتے ہیں، مگر آپ بتائیے آپ کس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں. حکومت اس لیے رسپونڈ کرے گی. بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں، ان سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں. یہ تو بالکل کر سکتے ہیں جی. مولانا صاحب کے ساتھ مسئلہ کیا ہے سر، کیوں ناراض ہیں وہ، کیوں آپ لوگوں نے، آپ اتنی بے خبر ہیں جتنا آپ پریٹینڈ کر رہی ہیں. نہیں میں یہ پوچھ رہی ہوں سر کہ آپ نے ان سے کمٹ کیا، قانون سازی بھی ہو گئی، اب آصف علی زرداری صاحب نے بطور صدر اس کو سائن نہیں کیا، تو اب ہم کہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جے یو آئی فیس سے ہے یا حکومت دیکھیے وہ قانون پاس نہیں کرنا چاہتی تھی and you realize this after you did the legislation. دیکھیے بل تو پاس ہو گیا تھا دونوں ہاؤسز سے اور پریزیڈنٹ نے جو آبجیکشنز جو بھی لگا کے واپس بھیجے ہیں وہ انہوں نے بھیجے ہیں، مگر میرا ان کا ذاتی فیصلہ ہے. میرے علم میں جی تو یہی ہے کہ پریزیڈنسی سے کچھ لیگل آبجیکشنز آئی ہیں. آپ لوگوں کا کوئی ایشو نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے if you allow me to complete I'll address this I promise. دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ اگر یہ قانون بن بھی جائے تو مسئلہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ نے دیکھا کہ مسئلہ کیا ہے سر، میں وہی بیان کرنے جا رہا ہوں جی. مولانا صاحب نے ان کا ایک موقف ہے اس کے اوپر، مگر آپ نے دیکھا کہ دیگر اور علماء کرام بھی موجود تھے. پچھلے چند 2-3 دن پہلے ایک کانفرنس ہوئی اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ دیگر وزراء بھی موجود تھے اور ان کا بھی ایک موقف ہے. تو بنیادی طور پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن کے لیے کوئی ایسا نظام جس پہ سارے وہ ادارے جو مدارس چلا رہے ہیں ملک میں وہ بھی اتفاق کرے اور اس میں مدارس میں پڑھنے والے بچوں کے لیے بھی بہترین سولوشن. قانون سازی کیوں کی تھی آپ نے تب؟ نہیں دیکھیے اس ٹائم پہ بالکل 26ویں آئینی ترمیم کے دوران مولانا صاحب کا ایک موقف تھا، وہ ہو گئی. دیکھیے اس ٹائم پہ اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ نہیں اس ٹائم پہ اس بات کی بنیاد پہ تھا، اس بات کی بنیاد نہیں تھا کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اتفاق رائے ہے جو اب بظاہر نہیں نظر آ رہا. دیکھیے اس ٹائم پہ یہ بات کی گئی تھی. تو میں تو کہتا ہوں کہ لا پاس بھی ہو جائے. ایون دین دیکھیے لاز کین بی چینجڈ اینڈ امپرووڈ ایٹ آل ٹائمز. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک لا پاس ہو جائے اس کے بعد بھی بیٹھ کے اگر کوئی مزید بہتری آ سکتی ہے نظام کے اندر لانی چاہیے. مصطفیٰ صاحب مطلب کہ کمال حقیقت تو یہ ہے کہ مولانا صاحب سے 26ویں آئینی ترمیم پاس کرانے کے لیے ان کے ووٹ چاہیے تھے، ان کی تائید چاہیے تھی، اس کے لیے وعدہ انہوں نے کر لیا، قانون پاس کرا دیا، پھر مکر گئے. اب مولانا صاحب کی ضرورت نہیں رہی. حکومت کے پاس وزارت قانون نامی ایک وزارت بھی ہے اور اس وزارت کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ہر قانون جو قومی اسمبلی میں پیش ہوتا ہے اس کی نوک پلک درست کرے، دیکھے کہ یہ کہیں کسی اور قانون سے متصادم تو نہیں ہے. منٹ پہ نہ قانون دیا جاتا ہے، آپ بھی اب زیادتی کر رہے ہیں، اتنا وقت ہی نہیں ہوتا اعظم نذیر تارڑ صاحب کے وہ دیکھ سکیں. یہ تو بیسک باتیں ہیں نا کہ آج پریزیڈنٹ صاحب نے جو اس کے اوپر آبجیکشن لگایا کہ یہ 18ویں ترمیم کے منافی ہے اور یہ ایجوکیشن کیونکہ تعلیم سے تعلق رکھتا ہے، مدارس اسی نظام کے تحت آتے ہیں، تو یہ صوبائی معاملہ ہے. پہلے آپ کو نہیں پتا تھا جب ووٹ لے رہے تھے، اس وقت آپ نے ان کے گھر جا کے ان سے وعدہ کیا. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ پارلیمان کی اس کی کوئی توقیر بھی ہے یا نہیں. 2 ہاؤسز سے قانون پاس ہوتا ہے، نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہو جاتا ہے، سینٹ سے بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر دستخط نہ کیا جائے. اور یہ دستخط کون کہہ رہا ہے کہ نہ کریں؟ سر یہی تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی. ہم سب کو پتہ ہے کون کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں اس پہ دستخط، کہ فیٹف کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، کچھ اور کھڑا ہو جائے گا. تو یہ باتیں اس وقت کہاں پہ تھی؟ آپ کی حکومت کو فیٹف کی فکر نہیں ہے، آصف علی زرداری صاحب کو ہے. مجھے تو یہی سمجھ آ رہا ہے. نہیں دیکھیے میں تو آپ سے پھر کہوں گا کہ قانون بن بھی جائے. دیکھیے آئی تھنک مجھے ایگزیکٹلی آئی ہیو ٹو ریممبر دی اسپیسیفکس، مگر پریزیڈنٹ بھی اگر اس کو ریٹرن کر دیں ود آبجیکشنز آفٹر سرٹن ٹائم پیریڈ اٹ کین اسٹل بیکم لا. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ لا بن بھی جائے تو اس کے بعد بھی اگر مزید بہتری کی گنجائش مزید لیجسلیشن سے تو آپ کو نہیں روکتا نا. بعد میں ہوگی نا، ابھی تو آپ لوگوں نے جو قانون سازی کیا آپ اس کو کمپلیٹ نہیں کر رہے. دیکھیے حکومت نے اپنا کام کر دیا نا جی. دیکھیے تو صرف آصف علی زرداری صاحب حکومت کا حصہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. He is the president of Pakistan. وہ ان کی جماعت بالکل ہمارے ساتھ اتحادی ہے، مگر ابھی مگر انہوں نے دیکھیے ابھی پارلیمنٹ نے ایک قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، صرف
بلاول صاحب آن ریکارڈ ہیں, دوبارہ جا کر ملے ہیں مولانا صاحب کو اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ لیجسلیشن پاس کرائیں گے. تو ہو گئی میاں نواز شریف صاحب نہیں, اس کے بعد دیکھیے میاں نواز شریف صاحب نے بھی ہدایت دی میاں شہباز شریف صاحب کو, اخبار کے اندر سٹیٹمنٹ چھپی کہ مولانا صاحب کے تحفظات دور کیے جائیں, اور یہ بڑے لیڈران یہ کہہ رہے ہیں پھر بھی نہیں ہو رہا. جی تو مصور آپ اور میں ایک بات طے کرتے ہیں کہ ہم ایک معاہدہ کریں گے, جب وہ معاہدہ ہو جائے بن جائے تو اس کے اندر کہیں اگر کوئی لیگل مسائل ہیں وہ ایڈریس تو ہو سکتے ہیں. دس از بٹ دیکھیے میرے لیے, مگر عارفہ صاحب میری گزارش ہے بال کی کھال ادھیڑنے کے بجائے دس از ناٹ این ارریزالویبل ایشو. میرے خیال سے مولانا نہیں جی بالکل, میں انشاءاللہ پولیس آئے 101 آن عارفہ نور صاحبہ شو. میری گزارش یہ ہے اگر مولانا آ گئے پھر یہ چیلنج نہیں, میری گزارش ہے مولانا صاحب کے ساتھ ہم نے اس سے زیادہ بہت زیادہ سنگین ایشوز کے اوپر بھی بیٹھ کے اور زیادہ چیلنجنگ ایشوز کے اوپر بیٹھ کے بھی ریزالو کیا ہے. مولانا صاحب کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اس ایشو کا بھی حل جلد نکل آئے گا انشاءاللہ. جی کوئی ایسی, اچھا سر سنا ہے آپ کی کیبنٹ میں ری شفل ہو رہا ہے؟ میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی سچ؟ جی میرے علم میں باقی حقیقتاً کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی دیر آر 2 people in our party, پریزیڈنٹ آف دا پارٹی نواز شریف صاحب اینڈ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. تو کابینہ سے ریلیٹڈ جو بھی فیصلہ ہے وہی کریں گے اور انہی سے ہی پتہ چلے گا. جی مصطفیٰ صاحب آپ نے کوئی خبر سنی ہے کہ کابینہ میں ری شفل ہو رہا ہے؟ میں اب وہ بات, میں نے آج اخبار میں خبر پڑھی ہے کہ 10 وزراء متوقع وزراء لیے جائیں گے, ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے. جنگ اخبار میں یہ خبر تھی. پھر کل رات میں ایک پروگرام میں تھا بیرسٹر عقیل صاحب کے ساتھ, انہوں نے بھی اس چیز کا کہا کہ جی اس معاملے پہ مشاورت ہو رہی ہے. لیکن کابینہ میں ایکسٹینشن ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, اس سے ہماری صحت پہ, عوام کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ نہیں سر, بیکاز دیکھیں نا اس میں 2 قسم کی ایکسٹینشنز ہو سکتی ہیں نا کابینہ میں. اب بلال صاحب بتائیں گے. ایک ایکسٹینشن ہو سکتی ہے بلال صاحب جیسے لوگ نا جو پی ایم ایل این کے ہیں, اور ایک آزاد خیال والے لوگ بھی آج کل حکومت میں بہت ہوتے ہیں. تو اگر وہ 10 کے 10 آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ بلال صاحب سوچا آپ نے اس پہ؟ رانا ثناء اللہ صاحب تو اس پہ بہت بات کرتے ہیں. I know you try not to talk about this. نہیں دیکھیے میں I'll be very honest. Number one, frankly I am not aware of any such thing. The آزاد خیال people or the extension in the cabinet? About any changes about media کے اندر تو جی کیا اثر ہیں, حکومتوں کے دوران چلتی رہتی ہیں, کبھی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہیں. بٹ میرے علم میں جی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اور میرے خیال سے یہ ایسی چیزیں ہی ہوتی ہیں جو سامنے تبھی آتی ہیں جب فیصلے فارملی ہو جائیں اور اناؤنس ہو جائیں. تو ونس اگین جس طرح کا ویسے بھی رواج نہیں ہے ہمارے ملک میں. وہ میاں صاحب نے خود کہا ہے, میاں صاحب اور شہباز صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. ہر جگہ یہی ہوتا ہے, ہر پارٹی میں یہی ہے. نہیں پارٹی چھوڑے, اداروں میں بھی یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر پاس کی کہ ڈیموکریسی آئے گی, اس کے بعد کہ نہیں یہ کیوں بنایا, اور اس کو آپ نے ریورس کر دیا. یہ بھی آپ نے کہا کہ وہ بالکل ریورس نہیں کیا. آج بھی 3 ججز کی کمیٹی ہے. جی بالکل, آج بھی 3 ججز کی کمیٹی. نہیں سر, پر وہ ٹو مچ ڈیموکریسی از آلسو ناٹ گڈ نا, تو وہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ اس کو ذرا ڈیل کر لیں. پوائنٹ از کہ اس وقت حالات جہاں پر ہیں وہاں پر آپ کابینہ بڑھا رہے ہیں, وزراء آپ انڈکٹ کر رہے ہیں, سیاست کے معنی ختم ہوتے جا رہے ہیں اس ملک میں. اسی پارلیمان کے اندر نقاب پوش افراد آئے اور آ کر انہوں نے پارلیمان کی پریمیسز کے اندر سے ممبران کو حراست میں لیا, اس کے اوپر کمیٹی بنی. کوئی آپ کو پتہ چلا کیا ہوا اس کمیٹی میں؟ سر پھر لا ڈسکس ہو گیا تھا, وہ اس کا فوکس ہی. اس سے پہلے میں نے اور ان کے کولیگ, میرے دوست ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, ہم نے سینٹ کے ہاؤس کے اندر کیمرے لگے ہوئے الیکشن کے دن وہاں پر پکڑ لیے, کمیٹی بنی, کچھ ہوا. تو دیکھیں ہمیں اب چیزیں اس حد تک آگے چلی گئی ہیں کہ اس ملک میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے جی کہ ہائبرڈ پلس نظام ہے. بالکل اب ہم ایک اتھارٹیرین نظام میں رہ رہے ہیں, آمرانہ نظام ہے اس ملک کے اندر, اور یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے سیاستدانوں پر کہ ہم جمہوریت کو یہاں سے ریسکیو کریں, لوگوں کا ٹرسٹ بحال کریں ان ایوانوں پہ, ان عمارتوں پہ جن کے لیے لوگوں کے اندر کوئی وقت لوگوں کے نظروں میں نہیں رہ گئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑے لیڈر ہیں, میاں نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, اور ان کا 1980 کی دہائی سے یہ لوگ سیاست میں, اور آج یہ کرائسس کی جو گریوٹی ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. عمران خان صاحب تو چلے آپ کہہ دیں کہ جی کے بعد میں سیاست میں آئے, پر میاں نواز شریف صاحب کے پاس کیا ایکسکیوز ہے, زرداری صاحب کے پاس کیا ایکسکیوز ہے کہ انہوں نے اتنے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں, آج وہ خود اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بے بس ہیں, وہ فیصلے خود نہیں کر سکتے. فیصلے جہاں سے آتے ہیں وہ ان کے اوپر ان کو عمل کرنا پڑتا ہے. کہاں پر ہم لے آئے ہیں سیاست کو؟ یہاں سے آج اس ملک کی جو آبادی ہے نوجوانوں کی, وہ سیاست سے مایوس نہ ہو تو کیا ہو.
बिल्कुल सही सर. सॉरी आई रन आउट ऑफ टाइम. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का. नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे एक जो नेशनल असेंबली की सीट बलूचिस्तान से जीत के आए आदिल बाज़ाई, उनको डिसीट कर दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि शिकायत आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, माफ़ करिएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कि उन्होंने वोट किया अगेंस्ट द पार्टी लाइन. मगर आदिल बाज़ाई साहब का बार बार यही स्टैंड रहा कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है. ECP ने उनको डिस्क्वालीफाई किया, मगर सुप्रीम कोर्ट में जब वो मामला अपना लेके गए तो उनको जो ECP का फैसला था उसको कलअदम करार दिया और उनकी जो सीट थी वो बहाल कर दी गई. इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब, कोर्ट के मामलात पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं. वेलकम टू द शो सर. क्या मामला था साकिब साहब? ये दो बयाने हल्फी थे, एक PMLN का था, एक पाकिस्तान तहरीक वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का था. ये साहब कहते हैं कि मैंने तो कभी PMLN ज्वाइन नहीं की. मतलब ये तो बिल्कुल एक मिस्ट्री सी हो गई कि ये कैसे सारा मामला हुआ है. और ये भी तो हमें मतलब कि PMLN को भी तो इतनी बड़ी गलतफहमी तो नहीं हो सकती कि उन्होंने समझा ये आदमी हमारे साथ है जबकि वो थे ही नहीं. ये वैसे इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए था कि जब दो एफिडेविट उनके सामने आ गए थे तो और दो आए कहाँ से? मतलब कि जो दूसरा वाला है जो आदिल बाज़ाई साहब कहते हैं कि मेरा नहीं है, वो आया कहाँ से? अब ये इसको मेरे ख्याल में इसकी तहकीकात होनी चाहिए. आज जो आदिल बाज़ाई के वकील थे उन्होंने कहा कि हमने एक तो जो हमारे हवाले से एक जो एफिडेविट दाखिल हुआ था हमने सिविल कोर्ट में चैलेंज किया था और उन्होंने मुअत्तल भी कर दिया था उस मामले को, वो चल रहा था सिविल कोर्ट में. फिर वो कहते हैं हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट गए, वहाँ उनको कहा कि हमें उसकी कॉपी तो दी जाए. तो वो आज पता चला कि वो इलेक्शन कमीशन कहता है कि वो सीक्रेट है. तो वो एक अजीब सी हल्फनामा सीक्रेट है. मतलब यही बात तो आज उन्होंने की है कि तो ये एक अजीब सी सिचुएशन जो है वो सामने आई कि एक बंदा कह रहा है कि मैंने PTI के नाम पे, इमरान खान साहब के नाम पे उन पे इलेक्शन लड़ा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मैंने एफिडेविट जमा करवाया और आज़म सवाती मेरे साथ थे, मैंने दस्तखत किए. उसके बाद भी वो उसको उन कर रहा है. तो वो क्या कहते हैं धक्के से उसको निकाल के दूसरी पार्टी में आप शामिल कर लें, तो इस तरह होता नहीं है. बट ये जो फैक्ट्स कोर्ट में थे उससे ये साबित हो गया कि ये बात नहीं है कि आदिल बाज़ाई साहब कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में थे. ये एस्टेब्लिश नहीं हो सका ना. इलेक्शन कमीशन ने असल में जब दो चीजें आपके सामने आ जाएं तो आपने उसकी को फ्रांसिक करवानी है, आपने उसकी तहकीकात करवानी है, इंक्वायरी करानी है. जब एक बुनियादी पॉइंट पे ही आ गया कि दो कागज हैं हमारे सामने, तो इनमें से कौन सा, ऐसा तो नहीं हो सकता इलेक्शन कमीशन के नहीं ये ठीक है. तो ये तो नहीं हो सकता जब बंदा खुद आके अनोथ कहने के लिए तैयार हो कि नहीं जी मेरा तो दूसरा वाला एफिडेविट जो है ठीक है. तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि थोड़ा सा इसको बिल्कुल रफली इसको ना करते कि ठीक है वो जिस तरह आज जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने कहा कि पता नहीं बड़े साहब ने कह दिया तो आप कह दिया तो कर दें, तो इस तरह तो नहीं होता ना. तो वैसे मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेकर जाऊंगा. जो बुनियाद है ना वो 13 जनवरी का फैसला है, वो काजी साहब का फैसला है जो बल्ले का निशान वापस लिया कि इलेक्शन कमीशन से पहले भी इन लोगों ने 2-3 दिन एफिडेविट दिए, कभी वो पता नहीं बल्लेबाज का दे रहे हैं, कभी PTI का, कभी सुन्नी, कंफ्यूजन थी, फिर आजाद हो गए, फिर इलेक्शन के बाद भी यही पोजीशन हुई. तो उसका जो बिल्कुल आप समझे कि जहां से इशू बनना शुरू हुआ वो फैसला ही था. तो वो हम याद करते रहेंगे यार मौके पे. साकिब साहब क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से कोई आज रिप्रेजेंटेशन इस आज नहीं मतलब कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मौकफ आया, कोई उनका वकील था? बिकॉज बहुत संजीदा बात है कि बहुत संजीदा बात है. बिकॉज कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अगर एक गलत एफिडेविट की बेसिस पे ये खत भेजा तो उनके ऊपर भी बात आती है. बात आ सकती है मेरे ख्याल में. सुप्रीम कोर्ट अब देखना होगा कि जो डिटेल जजमेंट आएगी उसमें वो कोई ऐसी नहीं. तो क्या उनका कोई मौकफ नहीं आया सुप्रीम कोर्ट के सामने? उनका मौकफ वही था कि जो एफिडेविट है उनका मुस्लिम लीग नून का ही इलेक्शन कमीशन में जमा हुआ है. अब इतनी एक अजीब सी सिचुएशन है ना, उसमें एफिडेविट सामने होता, देख लेते, सारा कुछ चीज़ें तय हो जाती, तो उसमें तहकीकात करवाने की ही ज़रूरत थी जो नहीं करवाएंगी किसी स्टेज पे. अब पोजीशन यही है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से या इस एफिडेविट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन क्या आती है? क्या सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस किस्म के मामलात में आप जो है वो यानी कि अब भी हमारी उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कर दे. ECP ने इस कंफ्यूजन को क्लियर नहीं करना. ECP तो बिल्कुल भी नहीं. ECP तो वो जस्टिस काजी फजीसा साहब जब होते थे तो बड़ा रिलैक्स रहते थे वैसे वो, लेकिन अब उनको खुद ही आर्गूमेंट्स देने पड़े तो अब की बार शायद जो है वो उनका काम चला नहीं है.
تو یہ سچویشن. اچھا دوسرے اگر کیس پہ آ جائے, آج سنا ہے کہ عمران خان صاحب کو لے کے بھی کافی پروگرس ہوئی ہے کیسز کے اندر, کچھ میجر ڈیولپمنٹس ہیں, اگر وہ بھی آپ شیئر کریں. جی 2 کیسز تھے توشہ خانہ میں, ایک تو چارج فریم ہو گیا ہے, آج کل چارج فریم ہونے کا زمانہ بھی ہے تو موسم چل رہا ہے. جی بہت, یہ توشہ خانہ 2 ہے نا, توشہ خانہ 2 کیس ہے. اس میں شاہ رخ ارجمند ہیں جج صاحب, انہوں نے چارج فریم کیا 18 دسمبر سے, مطلب اس کا ٹرائل اب شروع ہو جائے گا. تو اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے, اس میں ایک خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے, خبر کیا مطلب, خبر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنے ڈیفنس میں گواہ لانے تھے فرسٹ ٹائم, مطلب یہ خبر نئی تھی کہ اپنے ڈیفنس میں گواہ لائیں گے, اور پھر ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ گواہوں کے نام جب سامنے آئیں گے کہ ہو سکتا ہے وہ گواہ اڈیالہ جیل پہنچ جائیں. اچھا یہ وکیلوں نے آپ کو بتایا, مطلب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جمع کروائی تھی نا کورٹ میں, تو اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے ایک کویسچن ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈیفنس میں کوئی وٹنس لانا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا یس میں لانا چاہتا ہوں, تو اس سے ہم نے کیا تھا. تو اس کے بعد آج اس پہ تھوڑا سا انہوں نے ترمیم اس میں کی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں نہیں لا رہا. تو سر اس کا کیا مطلب ہوگا, آپ تو اب مطلب یہ ہے کہ ہمیں مطلب بھی تو سمجھائیں نا, مطلب یہ ہے کہ اب ان کی جو لیگل ٹیم ہے, ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہو, پہلے سوچا ہو کہ نہیں ہمیں ضرورت ہے ہمارے کیس مضبوط کرنے کے لیے, تو اب سوچا ہو تو ہو سکتا ہے ہمارا اس کے بغیر بھی گزارا چل جائے گا. انہوں نے ڈیفینیٹلی لیگل ٹیم کی جو رائے ہے اسی پہ آگے چلنا ہوتا ہے, تو انہوں نے پھر اب یہ کہا کہ نہیں ہم نہیں لا رہے. کورٹ کو آج انہوں نے انفارم بھی کر دیا ہے. اس کیس میں ایک چیز بڑی اہم ہے, اب 18 دسمبر کو اس کیس میں فائنل آرگومنٹ شروع ہونے ہیں, نیب کے آرگومنٹس ہوں گے, پھر ہوں گے خان صاحب کی ٹیم کے, اور فیصلہ آ جائے گا. 190 ملین کا لاسٹ, یعنی کہ اب کوئی اب گواہ اور نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے, صرف آرگومنٹس ہونے ہیں دونوں سائڈز کے. اچھا تو دلائل جو دینے ہیں, ڈیفنس نے صرف دلائل دینے ہیں, انہوں نے کوئی ایویڈنس یا کوئی کچھ باقی سارا مرحلہ ٹرائل کمپلیٹ ہو گیا ہے, صرف آرگومنٹس رہ گئے ہیں, دونوں سائڈز نے دے فیصلہ ہو جانا ہے, اور فیصلہ بھی اگلی 2-3 سماعتیں میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ ہوں گی اور فیصلہ آ جائے گا. تو سر آپ مطلب کہ دسمبر کی بات آ سکتا ہے, مطلب اگر جس طرح ہر تیسرے چوتھے دن ہیئرنگ ہوتی ہے تو 18 کو ہے, تو پھر 22-23 کو ہوگی, تو پھر اگر 28 کو ہوگا, 3 سماعتوں میں بھی ہو تو آ سکتا ہے فیصلہ. اچھا سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں معاملات بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. جی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اینڈ دس از انیوژول. انیوژول تو کہہ بھی سکتے ہیں, نہیں بھی کہہ سکتے, میرے خیال میں نہیں ہے, انیوژول نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ثاقب صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو JUI کے اعتراضات ہیں, وہ مدرسے کا ایشو ہے کیا. اسٹے ود اس. ہم تو خود مدرسے کے طالب علم ہیں, مدرسے بنانے والوں کی اولاد, تو کیسے ممکن ہے کہ مدرسے کا کوئی معاملہ آئے اور ہم اس پہ کمپرومائز کر جائیں. آپ کا کیس ہمارا کیس نہیں ہے, ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا ہے, نہ ہم آپ کے خلاف فریق ہیں. 20 اور 21 اکتوبر کو پاس ہونے والا بل کہ ایکٹ بن چکا ہے, صدر نے ایک اعتراض بھیج دیا ہے, اس کے بعد اگر اس نے آئینی مدت کے اندر اس پر دستخط نہیں کیے تو حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں اس کا گزٹ کرنے کی. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ان کی تجاویز بھی سنیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی ایسا حل نکلے جو سب کو قابل قبول. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے جو سارا یہ مدرسے کی رجسٹریشن کا معاملہ ہے, جس کو لے کے حکومت اور JUI کے درمیان ہمیں دراڑیں نظر آ رہی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم جب پاس ہونی تھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی شرط جو تھی وہ یہی تھی کہ جو مدرسے کا ایک نیا قانون یا ایک نئی پالیسی بنی تھی 2019 میں, اس کو تبدیل کیا جائے. قانون تو بن گیا, آصف علی زرداری صاحب تک جب پہنچا تو بطور صدر انہوں نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا, اور وہاں سے یہ ناراضگی شروع ہوئی. مگر مسئلہ زیادہ پرانا ہے. جو مدرسے ہیں ان کی رجسٹریشن جو ہے, ان کے آڈٹ, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ جنرل مشرف کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی تو تب اس کی رجسٹریشن کے طریقے کو چینج کیا گیا. اس سے پہلے وہ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 کے تحت مدرسوں کی رجسٹریشن ہوتی تھی, اور یہ لوکل لیول پہ ڈیپیوٹی کمشنر کے دفتر میں ہوتی تھی. پاکستان تحریک انصاف نے رجسٹریشن کو سینٹرلائز کر کے منسٹری آف ایجوکیشن میں شفٹ کر دیا, جس کے خلاف یہ قانون سازی مولانا فضل الرحمان صاحب کی ریکویسٹ پر ہوئی تھی. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کلبی نمائندہ ہیں ڈان اسلام آباد, ڈان نیوز پیپر اسلام آباد. ویلکم ٹو دا شو سر. اب سر یہ کیا مسئلہ ہے, ذرا آپ ہمیں بھی ذرا سمجھائیں جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا.
1860 کی بات آپ نے صحیح کی لیکن اس وقت یہ تھا کہ ریلیجیس انسٹیٹیوٹس جو مدرسے ہیں وہ ایز سچ اتنے کوئی کمرشل ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں تھے، اور نہ دوسری بات یہ بھی ہوئی کہ وہ جہاد اور یہ وہ کینن فوڈر والا کام بھی ان کا نہیں تھا، اس لیے تو کام چل رہا تھا۔ 79 کے بعد سے وی شفٹڈ اور فوکس کی جی یہ مدرسے بہت بڑے، تو اس کے اوپر یہ پھر ساری بحث مشرف کے زمانے میں پھر آ گیا 9/11 2005 میں جا کے 9/11 کے بعد یہ ایک بہت بڑا بات سامنے آئی کہ دے آر ناٹ اونلی انوالوڈ ان سپلائنگ آف ہیومن ریسورس، مے بی پارٹ آف منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنڈنگ۔ اچھا، جس کی وجہ سے فیٹف کی شرائط اس پر آئی، یہ بعد میں پھر اس میں یہ پھنسے پی ٹی آئی کے دور میں، جو ون آف دا تھنگس دیٹ دے وانٹڈ واز اسی وجہ سے کہ منی لانڈرنگ والا کام صحیح طرح کلیئر نہیں ہوا تھا۔ تو 2005 میں جو مدرسہ ریفارمز کیا گیا تھا اس وقت اٹ واز میڈ مینڈیٹری کہ سارے مدرسے دے ول ہیو ٹو گیٹ رجسٹرڈ، اور وہ پھر وہی ڈی سی آفس انڈر دا سوسائٹیز ایکٹ میں ہی چینجز کی گئی تھی 2005 میں۔ وہاں پہ جب ایف اے ٹی ایف کے بات آئی اور اسپیشلی آفٹر یہ اے پی ایس اٹیک، وہاں سے یہ ڈسکشن شروع ہوئی کہ جو اے پی ایس کا اٹیکس ہیں اور جتنے بھی یہ ٹیررزم ہو رہا ہے لوکلی، یہ لوگ آ کہاں سے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تو اس کے بعد اے پی ایس کے بعد اور فیٹف کے دباؤ کی وجہ سے پھر آپ 2019 میں یہ پاکستان تحریک انصاف نے تبدیل کیا، مگر 2019 سے لے کر 2024 تک کیا مولانا فضل الرحمان صاحب یا اور کسی ریلیجس فگر نے یہ اعتراض اٹھایا؟ بیکاز فار دا جنرل پبلک تو یہ بات صرف 26ویں آئینی ترمیم کے دنوں میں سامنے آئی۔ یہ اعتراض اس لحاظ سے اٹھایا بھی تھا، لیکن وہ ایک دے کوڈ ناٹ اوپنلی نہیں بول پا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو سب سے پہلے ان کے پاس دو آپشنز تھے۔ اگر یہ وفاق المدارس، یہ مولوی لوگ کافی سمجھدار ہوتے ہیں، دے لرن لاجک، تو انہوں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں منسٹری میں گئے، ادروائز دا فوکس واز کہ انہیں انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہونا چاہیے، تو وہاں سے بہتر تھا کہ لیسر ایول ان کے لحاظ سے، ہاں یہ کمپرومائز ہوا، ہاں، اور وہاں پہ یہ جو چیز اس لیے چل گئی۔ اب اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ڈیورنگ دیز ایئرس، جو وہ پہلے یہ تھا کہ اونلی مدرساز ہیڈ ٹو بی رجسٹرڈ گورنمنٹ کے پاس۔ مدرسے کے جو بورڈز ہیں وہ 5 مونوپلیز بنی ہوئی تھیں کہ ایک اور 4 تو یہ مین سٹریم سیکٹس ہو گئے کہ ایک وفاق المدارس الشیعہ، وفاق المدارس العربیہ دیوبندیوں کا ہے، ایک مفتی منیب صاحب کا ہے بریلویوں کے لیے، اور ایک اہل حدیث کا، اور 5واں جو ہے وہ جماعت اسلامی سے افیلیٹڈ، انہوں نے بھی ایک اپنا بورڈ بنایا ہوا ہے۔ اس جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جانے کے بعد دے آلسو اسٹارٹڈ رجسٹرنگ مدرسہ بورڈز۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ حکومت نے یعنی کہ بورڈز بڑھائے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ہے جیسے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بھی ہے فیڈرل بورڈ، پروونشل بورڈز، اس کے بعد آغا خان بورڈ اور دوسرے ادر بورڈز۔ بٹ حکومت نے بھی تو کچھ سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہوگا نا، وہ اس کی تھنکنگ کیا تھی؟ ہاں، اس وقت یہ کافی ڈسکشنز ہو رہی تھی، میں بھی 1-2 میٹنگز میں بھی گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو بعد میں آنے والے مدرسے ہیں، جو بورڈز ابھی 10 بنے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا، کئیوں کا کہنا ہے، جیسے ایک مثال سب سے اچھی میں سے دی جاتی ہے، وہ ایک جواد نقوی صاحب کا ایک مدرسہ ہے لاہور میں، وہ لوگ ایک بہت ریگولرلی اپنے مولویوں کو کچھ نہ کچھ ساتھ کا ٹریڈ سکھاتے ہیں، جیسے ڈسپینسرز وغیرہ، یہ جو نرسنگ، میل نرسنگ جو ہوتی ہے وغیرہ، یہ اسکلز کوئی نہ کوئی ایک ٹریڈ اسکلز سکھاتے ہیں۔ اب وہ ان کا یہی موقف ہے کہ جی مولوی بن کے وہ سڑکوں میں پھرتا رہے گا اور ڈھونڈے گا مدرسہ۔ تو حکومت کو یہ جو اور مدرسے تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں جو ٹریڈیشنل ان 5 بورڈز میں نہیں آتے، انہوں نے کنونس کر لیا حکومت کو کہ ہم اور بھی کام کر رہے ہیں، آپ ہمیں الگ سے ہماری رجسٹریشن کر دیں اور ہمیں بورڈ بنانے دیں۔ اٹ واز دا آپشن 2019 کے بعد سے۔ لیکن جو ایک اور فلا ہے جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وہ جو فیلڈ کہ جو سوسائٹیز ایکٹ میں جو امینڈمنٹ ہوئی تھی 2005 کی، وہ ریپیل نہیں ہوئی تھی، یعنی ایون دو مدرساز ور بینگ رجسٹرڈ ادھر سے، لیکن وہ لا بھی برقرار تھا، اور ابھی اسی لا میں امینڈمنٹ ہوئی ہے۔ تو اب اگر اس وقت امینڈمنٹ لا میں ہو رہی ہے، تب بھی وہ جو آپشن ود دس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یہ بھی ریپیل نہیں ہوگا، وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے آیا تھا 2019 والا۔ تو گورنمنٹ خود ہی کمپلیکیٹ کر رہی ہے۔ ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ کیا جو جے یو آئی فے یا اور ان کے ساتھ بورڈز ہیں، کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو نئے بورڈز رجسٹر ہوئے ہیں ان کو بھی کچھ کیا جائے، یا ان کی صرف رجسٹریشن تک ہی اپنے اعتراضات ہیں؟ ایونچولی
the demand is, اس میں کافی لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے کیونکہ اس میں جو اگر 5 بورڈز کی مونوپلی ختم ہو رہی ہے. جی تبھی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا یہ ایشو بھی اٹھایا جا رہا ہے یا صرف رجسٹریشن کا معاملہ ہے؟ ایونچولی یہی ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے تھا, تو اگر وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر ابھی ریپیل نہیں ہوا ہے, لیکن جیسے ہی یہ جو ریفارمز ہیں اس میں صرف 3 چیزیں ایڈ ہوئی ہیں جو ایڈیشن ہے 2005 میں, اور اس میں صرف 2-3 کلازز ایڈ ہوئے ہیں, اور وہ تھوڑا سا ماڈرنائز کرنے کے لیے یہ ہو جائے گا تو پھر وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر بھی وڈرا کرنے کی ان کی ڈیمانڈ ہے. اور یہ جو نئے بورڈز بنے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے, یہ ختم ہو جائیں گے. دین دے ول ہیو ٹو کم بیک ٹو دیز 5 فیملیز. ایکچولی دیز آر 5 فیملیز. صحیح, تو اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو لکھا بھی تھا کہ ایک طرف پرانے بورڈز کی جماعتیں ہیں اور دوسری طرف جو نئے بورڈز والے ہیں ان کا انٹرسٹ ہے کہ نیا قانون چلتا ہے. ہاں, نیا قانون چلتا رہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس, بی بیک آن منڈے نا.